اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صلوات بر محمد و آل محمد. برادران ایمانی، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے یہ پروگرام برابران اصغریہ آرگنائزیشن حیدرآباد ریجن کی طرف سے تو میں نے کیا کہا؟ اصغریہ. اچھا، امامیہ آرگنائزیشن پاکستان حیدرآباد ریجن کی طرف سے یہ منعقد کیا گیا ہے، اور انہوں برادران کے حکم سے میں اس پروگرام میں حاضری دے رہا ہوں، اور میں جو اپنے عرائض ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پروردگار عالم مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون. مقصد یہ ہے کہ تم ایک مقام تقوی جو ہے اس تک تم پہنچ جاؤ. تو پروردگار عالم اپنی مخلوق سے بہت ہی پیار کرتا ہے. آپ بھی پروردگار عالم کی عرض کر رہا ہوں کہ پیارے ہیں اور مہمان ہیں پروردگار عالم کے. آپ خداوند عالم کا آپ پر کرم ہے، بلکہ پروردگار عالم کو اپنی ہر مخلوق جو ہے جتنی بھی ہے وہ پیاری ہے، لیکن ان تمام سے سب سے پیاری مخلوق اور افضل ترین مخلوق جو ہے وہ پروردگار عالم کی انسان ہے. اور جتنے بھی اس انسان کے بھلائی کے لیے اہتمام کیے گئے ہیں، اور جو آپ تاریخ بشریت کو پڑھے ہیں تو یہ انبیاء جتنے بھی آئے وہ انسان کی بھلائی کے لیے آئے. یعنی پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا انسان کی بھلائی کے لیے. اب ہمارے پاس ایک جس طرح سے اپنی ایک برداشت ہوتی ہے، برداشت یعنی ایک اپنی سمجھ ہوتی ہے. وہ کہتا کچھ ہے آدمی اور سمجھتا کچھ ہے، یہ ہمارے پاس چلتا ہے. اور اس کے بعد کوئی اگر ٹھپا لگ جاتا ہے تو اس ٹھپے لگنے کے بعد خود اس ٹھپے کے یا اس وصف کے یا اس عہدے کے تقاضاؤں کو نہیں سمجھتا، بلکہ خود کو اس معیار کا آدمی بنا لیتا ہے، اور پھر تمام جو چیزیں ہیں ان کا سب دوسروں کو مقروض بنا دیتا ہے. ابھی اسی طرح سے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، انبیاء انسان کی بھلائی کے لیے آئے. اب یہ روزہ فرض کیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اب ہمارے پاس متقی کے کیا معنی ہوتے ہیں، انبیاء جو بھلائی کے لیے آتے ہیں وہ کیا معنی ہوتی ہے. ہر ایک کے لیے ہم اپنی اپنی معنی نکال لیتے ہیں، اور بھلائی کی بھی کوئی اپنی اپنی معنی نکال لیتے ہیں، اور وہی بھلائی ہوتی ہے. وہاں کہ یہی ہمارے پاس مسئلہ رہا ہے
کہ ہم جس معنی کو سمجھنا چاہیں وہ اس معنی تک ہم رسائی نہیں کرتے۔ پروردگار عالم کہ ہم مخلوق ہیں، اور مسلمانوں پہ خداوند عالم کی بزید نعمت یہ ہے کہ وہ توحید الہی کے قائل ہیں۔ اچھا، توحید الہی یا خدا کو واحد وہ ماننے کے اور اس کے قائل ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی بنیادی اصل دین میں سے ایک توحید ہے، اور توحید کے بعد ہی کچھ جا کے آگے بڑھتے ہیں، اور دوسرے اصول بھی اس کے بلکہ شاخیں ہیں، بس اصل بنیاد توحید ہے۔ نبوت ہے، امامت ہے، معاد ہے، یہ سب توحید کے بعد ہی آتی ہے، ورنہ عرض کر رہا ہوں کہ توحید اگر نہیں ہے تو پھر رسالت کی بھی باری نہیں آتی، امامت کی بھی باری نہیں آتی، یہ تو عقائد کی نہیں آتی ہے، اسے تو بنیاد توحید ہے۔ تو پروردگار عالم نے آپ کو عبث خلق نہیں کیا ہے، ایسے نہیں ہوگا کہ بیکار مخلوق ہو تم، بہت اچھی مخلوق ہو تم۔ جب بہت اچھی مخلوق ہو تو تم میں جو کمی کاستیاں ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ اچھا، ایک بات دوسری جو میں آپ لوگوں سے کر چکا ہوں بار بار، یہ آزادی اور حریت، یہ آزادی کا نعرہ بہت اچھا لگتا ہے، حریت کی عرض کر رہا ہوں یہ نعرہ بھی بہت اچھا لگتا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کس چیز کی آزادی؟ اگر آپ اس پہ کہہ دیں تو کس چیز کی آزادی؟ اس لیے کہ یہ انسان جو ہے یہ مشج ایک نطفہ مشج یا امشاج، یہ مشج امشاج ایسے ہیں، اس میں بہت ساری کششیں ہیں، ایسی مخلوق ہے کہ جس میں بہت ساری کششیں ہیں، یہ ہر کشش ہے اس کے پاس۔ اب ان کششوں میں آپ کی خواہشات بھی ہیں، ان خواہشات کی بھی تعبیر کریں، کون سی خواہشات ہیں، یہ بہت سارے، یہ آپ کے وجود میں آ جاتی ہیں۔ کیا ہم آزاد ہیں شہوت میں؟ کیا ہم آزاد ہیں خود پسندی میں؟ کیا ہم آزاد ہیں کھانے پینے میں؟ کیا ہم آزاد ہیں عرض کر رہا ہوں کہ دوسروں کے حقوق مارنے میں؟ کیا ہم آزاد ہیں کہ خلق اللہ کو ختم کرنے کے لیے؟ یا نہ، ہم ایک محور ہے جس کو معین کرو پھر کہہ دو ہم آزاد ہیں۔ اگر محور کو آپ نے معین نہیں کیا ہے تو پھر تو آپ تو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ آزادی یہ نہیں کیا، آزاد ہو یہ نہیں کیا کہ میں چاہوں عقل پہ چلوں، چاہے میں خواہشات پہ چلوں، چاہے میں انا پہ چلوں، چاہے میں دماغ خرابی پہ چلوں، چاہے میں عقل جو دماغ پہ چلوں، میں علم پہ چلوں، جہالت پہ چلوں۔ اگر کوئی بات تو کرو یار، ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں ایسے آزاد ہوں۔ حدود معین ہونے چاہیے کہ اس پہ عرض کر رہا ہوں یہ آنا چاہیے، درست ہے؟ تو یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ہے۔ لیکن یہ انسان جو ہے بہت اچھی مخلوق ہے، لیکن اس اچھی مخلوق میں بھی بہت سارے عیب ہیں، بہت سارے، حتیٰ ان کے کچھ سمجھ میں بھی عیب ہے۔ اس کو ہم نے عرض کیا کہ ہمارے پاس عموماً جو خرابیاں جو ہوئی ہے وہ اسی سمجھ سے ہوئی ہے، یعنی ایک لفظ کو لیا، اسلامی اصولوں میں سے بنیادی میں سے لیا ہے۔ مثلاً آپ یہ لے لو تولا یا تبرہ، ایک تولا اور تبرہ کو اس طرح سے اس کو عرض کر رہا ہوں کہ خراب کر دیا ہے کہ اس کی معنی کو پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے، ورنہ تولا یعنی انسان کو دل ایسا ہو جانا چاہیے کہ اگر کسی سے محبت کرے تو وہ بھی اللہ کے حکم پہ، اور اگر کسی سے نفرت کرے وہ بھی اللہ کے حکم سے، یعنی تولا تبرہ اتنا حد تک ہے، یعنی حتیٰ کہ میری کسی سے محبت ہو وہ بھی پابند اللہ کے ہو، میری نفرت ہو وہ بھی پابند اللہ کی ہو۔ توجہ نہیں؟ اب
یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں تولا تبرہ محبت نفرتیں سب اللہ کی بنیاد پہ ہے. یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہم خود کو ایک بچے، یعنی ہم تو ویسے بالغ کہتے بالغ بچوں جیسے ہم کہتے ہیں ہم خود کو. ہم اس لیول کے ہیں جو بالغ بھی ہے لیکن پھر بچے بھی ہیں. جس طرح بچوں کو ایک بڑا نگران چاہیے، اسی طرح سے ہم بغیر نگرانی کے زندگی نہیں کر سکتے. ہمارے لیے بھی کوئی رہنما، کوئی نگران ہمارے پاس ہو. اچھا، نگران، اس کے لیے تفسیریں تو میں بہت ساری کر سکتا ہوں کیونکہ میرے آج آخری دن ہے. میں اس وجہ سے میں اس کو سمیٹ کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہاں وہی پروگرام، وہی میرا پروگرام یہی ہے. میرا پروگرام کا یہ آخری دن، اس پروگرام کا آخری دن ہے. بہرحال عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ نگران ہم کو چاہیے. یہ نگران کس کام کا ہے؟ یہ نگران عرض کر رہا ہوں کہاں سے آئے گا؟ یہ نگران ہم لوگ معین کریں گے یا اس میں بھی ہم توحید کی طرف رجوع کریں گے؟ پتہ نہیں، میری بات نہیں ہے آپ ذہن میں. کیا بات ہے؟ یعنی اس موضوع میں بھی، نگران میں بھی، کیا ہم ادھر بھی توحید کی طرف رجوع کریں گے یا عرض کر رہا ہوں کہ اس نگران میں ہم خود ہی کر لیں گے؟ ہم خود تو ہزار خواہشوں میں اور چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم خود اپنی بھلائی کی چیزوں میں بھی طے نہیں کر سکتے. اس وجہ سے وہ نگران جو ہوتا ہے اس کا واسطہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہو. تو نتیجے میں اللہ کے ذریعے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری نگرانی ہونی چاہیے. اس ہماری نگرانی کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء بھیجے. لیکن تاریخ جا کے مطالعہ کر کے دیکھیں آپ، ہماری نگرانی کے لیے جتنے بھی ہماری بھلائی کے لیے آئے اور ہم نے خواہشات نفس پہ پھنس کے اور جو معیار نہیں ہیں ان کو معیار بنا کے ہم نے ان اپنے بھلائی کرنے والوں کے ساتھ لڑائیاں کی ہیں. ایک نبی کو بھی خیریت سے نہیں چھوڑا. ایسا مارا کہ یاد کریں میرے، ایسا کسی نبی کو نہیں چھوڑا. بہت نبی تو روتے رہے، چیختے رہے. عرض کر رہا ہوں جتنے بھی آئے انہوں نے جتنی بھی زحمتیں کی، جتنے بھی مشکلات جھیلی، لیکن عرض کر رہا ہوں کہ وہ جس طرح ہوتا ہے کہ ہم یہ تو ایک بشر ہیں. اگر ہمارے ساتھ کوئی نہیں بنتا تو ہم کہتے چل چل. حتیٰ کہ باپ بھی کبھی کہہ دیتا بیٹے کو چل، یعنی باپ بھی اینڈ کر دیتا ہے محبت کو. لیکن پروردگار عالم کی محبت تمہارے ساتھ ایسی ہے کہ وہ اینڈ نہیں کرتا. یہ کہ تم کہتے ہو چل لیکن خدا کہتا ہے نہیں، چھوڑوں گا نہیں تم کو. ایک نبی کو تم نے مارا تو میں دوسرا مارا، تیسرا بھیجوں، چوتھا میں تو بھیجتا رہوں گا. یہ کام میں کرتا رہوں گا، تم کو چھوڑنا نہیں ہے. تو خدا کا کام یہ ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے. اور میں تمہارے نگرانی کے لیے جب انبیاء اینڈ ہوئے، ختم رسل، اب میں اگر صلوات پڑھے تو میں ختم رسل پہ بھی میں اپنے اس کو اہداف، ہم بہت بڑے اہداف ہیں انبیاء کے، اور ہم بہت پست پڑے ہوئے، معمولی چیزوں پہ پڑے ہوئے ہیں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں پیغمبر مبعوث ہوئے؟ اللہ نے کیوں بھیجا؟ ان اللہ بعث محمدن، خدا نے محمد کو مبعوث برسالت کیا، لیخرج عبادہ، تاکہ اللہ اپنے بندوں کو انسان کی بندگی سے نکال کے اللہ کا بندہ بنائے. نہیں توجہ دے رہے؟ کیا انسان کی بندگی سے نکال کے اللہ کا بندہ، یہ نہیں تم پر تم جیسا مسلط نہ ہو، تم پر تم جیسا مسلط نہ ہو.
تم جب خود کسی کی نگرانی نہیں کر سکتے تو تم جیسا تمہاری نگرانی کیا کرے گا؟ نہیں ہے. لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ، تاکہ اللہ انسانوں کو نکال کے انسان کی بندگی کے اللہ کی بندگی میں لے آئے. نہیں آئے، توجہ نہیں دی آپ نے. کیا انسان کی بندگی کیا؟ یعنی کیا؟ یعنی اطاعت محض اللہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی. میں آپ کی اطاعت کروں؟ نہیں. آپ میری اطاعت کریں؟ نہیں. مرد عورت کی؟ نہیں. عورت مرد کی؟ نہیں. کسی کی اطاعت نہیں ہے. اطاعت محض اللہ کی ہے. اگر یہ نقطہ بنا دو، اگر کسی بندے کے لیے بھی اللہ کہہ دے کہ اس کی اطاعت کرو، وہ پھر بھی اللہ کی اطاعت ہے. یعنی پھر بھی وہ بھی اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ وہ میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں. اللہ نے کہا ہے کہ فلاں شخص کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے. جس طرح باپ اپنے بچے کو کہتا ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ مثلا استاد ہے یا فلاں اچھا آدمی ہے، بیٹا یہ جو ایسا کہے تو ایسا کر لینا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بچے کے لیے اچھا ہے، باپ بھلائی کے لیے. تب یہ کہنا تو وہ خود باپ کی اطاعت ہی ہوگی. اگر اس کی اطاعت نہیں کر رہا تو باپ کی اطاعت سے وہ سر موڑتا ہے، اس میں اسی کی اطاعت ہوتی ہے. تو یہ پروگرام ہے. توجہ نہیں کہ انسان اللہ سے جڑا رہے. لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ من عبادت عبادہ الی عبادتہ، وَلِيُخْرِجَ عِبَادَهُ من ولایت من عہود عبادہ الی عہودہ، تاکہ اللہ انسان کو انسان کے عہد و پیمان سے نکال لے. نہیں سمجھے میری بات؟ آپ عہد و پیمان کرتے ہیں، ان عہد و پیمان میں آپ کے پاس عرض کر رہا ہوں جتنے بھی دوستیاں ہیں، یہ دوستی ایک عہد ہے. دوستی رفاقت ایک عہد ہے. آیا میری رفاقت آپ کے ساتھ، اور اس رفاقت کی وجہ سے بہت سارے غلط کام میں آپ کے کہنے پہ کر لیتا ہوں اور آپ میرے کہنے پہ کر لیتے ہیں. کہا کیوں بھائی؟ وہ دوست تھا، مجبوری تھی. کہا کہ یہ دوست تھا، یہ مجبوریاں تھی، یہ تمام کو مائنس کر دو، عہد کر لو اللہ کے ساتھ. جب اللہ کے ساتھ آیا تو آپ میرے دوست ہو، لیکن دوست میں تب ہوں جب میں اللہ کے اوامر کا پابند ہوں. توجہ یا نہیں؟ جگر میں اگر اللہ سے عہد توڑتا ہوں تو پھر آپ سے عہد رکھنا یہ اللہ سے بے وفائی ہے. تو عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ انسان سے عہد و پیمان سے نکل کے کس کے عہد و پیمان آ جائے؟ اللہ کے عہد و پیمان. اور مولا علیہ السلام لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ وِلَایَتِ عِبَادِهِ إِلَى وِلَایَتِهِ، دیکھیں انسان کی عرض کروں تسلط سے انسان کو نکال کے اللہ کے تسلط میں لے آئے. یعنی تم پہ تسلط کرے کون؟ مسلط کون ہو؟ اللہ. تم پہ عہد و پیمان تمہارے کس پہ ہوں؟ اللہ کے. عرض کر رہا ہوں تمہیں اطاعت کس کی ہوں؟ اللہ کی. یہ سب اللہ کے ساتھ. تو یہ ایک عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک پیمان ہے پروردگار عالم کا. پتہ نہیں میری بات میں آپ تک پہنچا سکا یا نہیں. صلوات پڑھیں بآواز بلند. لیکن ایک بات آپ کو ذہن نشین ہونی چاہیے اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. پروردگار عالم نے آپ کو خلق کیا ہے، اور خلق کرنے کے بعد ایک مختار مخلوق خلق کی ہے. کون سی مخلوق؟ مختار مخلوق ہے آپ. یعنی اس طرح سے خدا نے تابع اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکر و اما کفور. اب تم کو شاکر بننا ہے تو خود بنو، کافر بننا ہے تو خود بنو. نظام الہی کی پیروی کرنی ہے تو کرو، نظام الہی کی پیروی نہیں کرنی ہے تو نہیں کرو. یہ بما کسبت ایدیہم، یہ تمہارا ہی کمایا ہوا ہے، کیونکہ تم نے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ کے بندوں کے عہد و پیمان میں آ گئے ہو. اور جب بندوں کے عہد و پیمان میں آؤ گے تو بندوں کے عہد و پیمان میں جو مصیبتیں تم کو اٹھانی پڑیں گی، جو ذلتیں تم کو اٹھانے پڑیں گی، بما کسبت ایدیہم، یہ تمہارا ہی کیا دھرا ہے، یہ تمہارا ہی کمایا ہوا ہے. جب عرض کرو یہ ایک نقطہ ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ ہے یا آپ نہیں، تو ایک نقطہ ہے.
کون سا نقطہ ہے کہ لنک رہے تمہارا کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. یعنی اطاعت تمہاری کس کی ہوں؟ اللہ کی. عہد و پیمان کس پہ ہوں؟ اللہ کی. مسلط تم پہ کون ہو؟ اللہ. یہ جب پروگرام بنا لو، توجہ یا نہیں، یہ سب پروگرام کب چلے گا؟ جب تمہارا واسطہ اور لنک اللہ کے ساتھ رہے گا. توجہ یا نہیں؟ اب ایک بات آتی ہے، میں پتہ نہیں آپ مجھے بتائیں گے یا نہیں، مجھے بتائیں گے یا نہیں. وہ بات یہ ہے کہ پیغمبر ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان رابطہ تھے. کیا تھے؟ رابطہ تھے. بلکہ یوں کہہ دوں کہ اول خلقت سے انبیاء جو تھے اللہ اور مخلوق کے درمیان میں رابطہ تھے. ٹھیک ہے. اب جب ختم نبوت ہو گیا تو بولو تمہارا اور اللہ سے رابطہ کیسے ہے؟ یہ اپنی جگہ پہ سوال رہے گا آپ سے. ہے کوئی طریقہ کار؟ ہے کوئی طریقہ کار کہ جس کی وجہ سے کہوں کہ ہمارا اور اللہ کا رابطہ اور لنک رہتا ہے؟ پیغمبر تو خاتم النبیین، وہ تو دنیا سے چلے گئے. توجہ یا نہیں؟ وہ ظاہری دنیا میں نہیں ہے، وہ قبر میں ہے. اب یہ راہ و طریق حق، یہ جو ہے اللہ سے لنک کے لیے، ایک یہ ہے کہ یا کہ خدا کوئی اور طریقہ بنائے. کہا کہ نبوت کے علاوہ اور بھی نہیں ہے آپ کے پاس. خاتم النبیین بھی یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ ہے، اور اس کا دین قیامت تک بھی چلے گا. یہ بھی تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. توجہ یا نہیں؟ اچھا، اب یہ ہے کہ توحید اور مخلوق اور بشر کے درمیان میں واسطہ کیا ہے؟ میرے ساتھ ہیں اب یا نہیں؟ تو یہاں سے آ کر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ رابطہ، یہ ایک دوام، رسالت کو دوام دیں گے. رسالت کو دوام دینے کے معنی یہ ہے کہ استمرار نبوت، استمرار رسالت، یعنی رسالت کو دوام دینے کا کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس؟ تو پروردگار عالم نے، عرض کر رہا ہوں کہ اس نبوت کے استمرار کے لیے، یعنی وہ ہستیاں جو پروردگار عالم کی بات کو کیراف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک پہنچائے، اور نتیجے میں ہمارا واسطہ اللہ کے ساتھ ہو. میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ تو اب ہمارے پاس دو فکریں آ گئی. ایک فکر یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد جو نائب ہے اس کا، بلکہ پیغمبر خود شروع سے ہی، آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مولوی کی طرح، ایک مبلغ کی طرح تھے، فقط مسئلے بتاتے تھے، یعنی پیغام الہی کو سناتے تھے، بس اس کے علاوہ پیغمبر کا کوئی کام نہیں تھا؟ نہ، یا پیغمبر مسلط تھے آپ پہ؟ نہیں دے رہے ہیں جواب آپ. پیغمبر آپ پہ مسلط تھے. مسلط تھے یعنی کیا تھے؟ یعنی حکمران تھے تمہارے. یعنی پاس پیغمبر فقط یہ نہیں ہے کہ ایک آپ کو دین کے مسائل سناتے ہو، بلکہ دین نظام جو بنا ہوا ہے پروردگار عالم کی طرف سے، وہ مبین، اس کے بیان کرنے والے بھی ہیں، اس کو نافذ کرنے والے بھی وہی ہیں. توجہ یا نہیں؟ تو پھر جہتیں کتنی ہوئی؟ ایک تو یہ ہے کہ نظام اسلامی کو بیان کرنا، دوسرا نظام اسلامی کو نافذ کرنا. اب نافذ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے. توجہ یا نہیں؟ حکومت ہوتی ہے اس کی. قانون بنانے والا مقننہ ہوتا ہے. ہم نے بیان کر دیا یہ قانون گزار ہمارے پاس پروردگار عالم ہے، اور کے پاس اختیار نہیں ہے. توجہ یا نہیں؟ اب پیغمبر کے بعد ہمارے پاس ایک ایسی ہستی ہو جو مقنن بھی ہو اور حکمران بھی ہو. توجہ یا نہیں؟ یہ ایک اس قسم کا تصور جو ہے یہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہمارے پاس سنی بھی ہیں، ہمارے پاس شیعہ بھی ہے، ہمارے پاس، عرض کر رہا ہوں، ان کے پاس ایسی تصور ہے ہی نہیں.
جب اس قسم کا تصور نہیں ہے، نتیجے میں ایسی حکومت جس کا رابطہ اللہ سے ہو، ایسی حکومت جس کا لنک اللہ سے ہو، ایسی حکومت جو اللہ کے احکام کو سمجھے اور اس کو نافذ کرے، اس سے ہم محروم پڑے ہوئے ہیں۔ اور نتیجے میں دنیا کی ہر حکومت کو ہم تسلیم کیے ہوئے ہیں اور ہر نظام کو ماننے والے ہیں، لیکن اگر نظام اسلامی کا نام آیا، ادھر سے ایک ہم شیعہ بن جائیں گے، ایک سنی بن جائیں گے، اور ادھر سے ہماری غیرتیں چیلنج ہو جائے گی، اور نتیجے میں ہمیں دشمن بھی ہمارا اس حصے پاتھو سے لیتا ہے۔ اب یہاں سے آتا ہے ایک اتحاد اور وحدت کی بات، میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ تو آیا پیغمبر نبی وحدت تھے یا نبی عداوت تھے؟ ایسا بس، تو پیغمبر کیسے تھے؟ قرآن کہتا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سوا، یا اہل الکتاب، کن کو دعوت دے رہا ہے؟ اے اہل کتاب تعالوا، آ جاؤ، الی کلمۃ سوا۔ اب یہ نہ کہ ہماری چودراہٹ ہوگی، یہ نہ کہو کہ تمہاری چودراہٹ ہوگی، ایک کلمہ ہے سوا، سیدھا کلمہ ہے، وہ جو تم اللہ کو مانتے ہو ہم بھی ہم بات ہیں۔ وَتَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سِوَىٰ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ، اس نقطے پہ آ کے جمع ہو جائیں کہ اللہ کے علاوہ وَلَا نَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضَكُمْ أَرْبَابًا، ہم ایک دوسرے پر مسلط ہونا چھوڑ دیں۔ یہ آ جاؤ سب طے کر لو، پس ایک اللہ کے بندے رہیں گے، اور اللہ کی بندگی بھی جب ہوئے گی اسی انداز سے، بس اس کسی کے اور کی اطاعت نہیں، کسی کو ارباب بننے کی نہیں بنیں گے، کسی کو آگے کسی کو مالک دھنی وہ میں تم پہ مسلط ہو جاؤں، تم مجھ پہ مسلط ہو، ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ توجہ یا نہیں؟ تو یہاں سے آ کے اتحاد و وحدت کی بات آتی ہے۔ یہ ہم اتحاد و وحدت کی بات چھوڑ دی۔ اتحاد و وحدت گیا کیوں؟ اس لیے کہ اسی نقطے پہ آ گئے کہ یہ لائن جو ہے اللہ کی طرف سے ہے یا ہم خود معین کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آگے ہمیں گڑبڑیں ہوئیں، اور اس کے بعد ہم اس نقطے میں کہ جو واسطہ ہے ہمارے پاس اللہ تک پہنچنے کے لیے، کیا وہ فقط قانون بیان کرے گا یا وہ تسلط بھی کرے گا؟ وہ حکمران بھی وہی ہوگا۔ اور بعض حضرات نے حکمرانی کو لے لیا اور قوانین کو چھوڑ دیا، باہر نے قوانین کی باتیں کر دیں، حکمرانی کو چھوڑ دیا، نتیجے میں ہم اس نقطے پہ آ گئے۔ بس اتحاد و وحدت کے لیے پیغمبر آئے تھے، وہ اتحاد و وحدت کلمہ الہی پہ تھے۔ پیغمبر نے اتحاد و وحدت کے لیے بہت ساروں سے ہم معاہدے بھی کیے، اتحاد بھی کیے، عرض کروں وحدتیں بھی بیان کی ہیں، اور اس کے بعد ہم آ کر اب اس دنیا میں آ کے رہ گئے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، اور اس کے بعد اتحاد و وحدت ہمارے پاس نہیں آتی، اور پھر ہم یا شیعہ بن جاتے ہیں، ہم سنی بن جاتے ہیں، دیوبند جاتے ہیں، بریلوی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کو مانتے ہو، بندے خدا کو اللہ کے اطاعت کرو، بات کرو، بس کیا اور کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ فرمائے بس اس پہ عمل کرو، تم ایک راہ معین کر لیں۔ ہمارے پاس یہ راہ نہیں ہے، تو ان راہوں کے لیے ہمیں بہت ساری جدوجہد، پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچ سکے یا نہیں، تو عرض کر رہا ہوں۔ یہ دوسرا نقطہ یہ جو میں نے کہا تھا، پروردگار عالم نے تم کو مختار چھوڑا ہے۔ جب مختار چھوڑا ہے کہ تم چاہے قبول کرو یا نہیں کرو، تمہاری مرضی ہے، اب جو نہیں مرو گے تو بھگتو گے خود۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب مولا امام حسن علیہ السلام، وہ مولا علی علیہ السلام کے بعد نائب تھے، وہ امام تھے، یعنی دوسرے لفظوں میں استمرار نبوت کا ایک سرچشمہ تھے، ایک ایسی ہستی تھی جس کے لیے پیغمبر نے امام حسن اور امام حسین کی طرف اشارہ کر گیا، ہما امامان، لفظ امام استعمال کہا ہے، ہما امامان، یہ دونوں امام ہیں، قام او قعدہ، یہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں دونوں امام ہیں۔ اور کیا کہے پیغمبر تم کو کہ یہ امام ہے، قام او قعدہ، جس حالت میں ہو۔ لیکن یہی امام حسن علیہ السلام، عرض کر رہا ہوں کہ جب آتے ہیں میدان میں تو سرخیل ان کے پاس پیسہ لیتا ہے، بھاگ جاتا ہے، رات کو پتہ ہی نہیں چلتا، سرخیل بھاگ جاتا ہے۔
جنرل ہے کمانڈر ہے بنا ہوا وہ بھاگ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے اس کو پیسے دیتے وہ بھاگ جاتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، اور اس کے بعد خود ہی عرض کر رہا ہوں اسی گروپ میں بنے ہوئے خود ہی آگے پہ ہم عرض کرو امام حسن علیہ السلام کو گھیر لیتے ہیں۔ اب جب امام حسن علیہ السلام کو گھیر لیتے ہیں، حتیٰ ان کے یہ خط لکھ دیا کہ وہ اتنے پیسے دے دو، اس کو باندھ کے تمہارے پاس پیش کر دیں۔ اب بتائیں کتنی مشکل زندگی گزار رہے تھے امام حسن علیہ السلام، اور یہاں مجھ جیسا آدمی اگر ایسا ہو تو ایسا کہے گا بھائی چھوڑو میرا کیا ہے اس میں، مرے جیے کیا ہوتا ہے۔ لیکن امام حسن علیہ السلام پھر آگے عہد و پیمان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جہاد مسئلہ حکومت نہیں ہے، مسئلہ اتحاد و وحدت ہے، مسئلہ اختیار سے نظام الہی کو قبول کرنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے خون کی بھی حفاظت کرنی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب نتیجے میں امام حسن علیہ السلام نے عہد کیا، جو مولا علی علیہ السلام پہ لعنتیں برسا رہے تھے نمازوں میں، عہد میں یہ شقیں ڈال دی کہ بعد میں کیوں ہمارے پاس یہ تھا نا، عرض کر رہا ہوں کہ یہ خلافت جو ہے وہ علی کو ہے جس میں شیعہ بن گئے، یا ابو بکر گئے جس میں سنی بن گئے، میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ ابو بکر کا انتخاب ہوا، علی کے لیے شیعہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ نے نصب کیا، معین کیا اس کو، توجہ نہیں، یہ ہے دو نظریے ہیں، مطلب یہ کہ ایک یہ ہے کہ انتخاب کیا، ایک نظریہ یہ ہے کہ کیا نصب ہوئے، دو نظریے۔ لیکن یہاں عرض کر رہا ہوں کون سا نظریہ ہے؟ انتخاب کا ہے وہ بھی نہیں ہے، نصب کا ہے نظریہ وہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ نصب شدہ جس کو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ امام ہے، وہ بندہ خدا وہ بیچارہ آگے پھنس گیا بیچ میں، وہ جب پھنس گیا تو اس سے سخت تر اس سے کوئی زندگی نہیں گزار سکتا جتنی مشکلات سے امام حسن، اور سلام آ کے کہتے پھر اس کو، لوگ تو جلال ہوتے نہیں جلالی میں، انہوں نے ایسے کر دیا، اس نے ایسے کر دیا، یہ کون سا ایسا امام ہوا، یہ کیسا امام ہوا، ایسی باتیں کر کے امام حسن علیہ السلام کو خود آ کے السلام علیک یا مذل المؤمنین، جب یہ معاہدہ کیا امام حسن نے، جس کو صلح امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں، اس میں لوگ ناراض ہوئے، لوگ کو کیا دیکھتے ہیں، لوگ جلال میں اگر دو آدمی جلال میں وہ خیال کرتے ہیں ہم قیامت برپا کر دیں گے، لیکن یہی دو جلالی جن کو لالچ ملتے ہیں وہی بھاگ جاتے ہیں۔ تو جب ان ماحول میں ہو تو بجائے اس کے کہ آپ اور آگ جلاؤ یا آپ کو اور ٹھنڈا کرو وہ اچھا ہے، تو انہوں نے آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے زحمتیں کی اور خود پہ تکلیفیں اور زحمتیں برداشت کی۔ امام حسن علیہ السلام نے زحمتیں برداشت کی، اپنوں کی پرایوں کی، اور اس عہد نامے میں یہ کہہ دیا کہ اب اس کے بعد تمہارا کوئی نائب نہیں ہوگا، یہ بھی تسلیم کرا لیا ہے۔ توجہ نہیں، یہ ہے کہ یہ جو علی کو ماننے والے ہیں ان کے خلاف نہیں، یہ کہ سنت پہ چلنا ہے، قانون الہی پہ چلنا ہے، اور دوسرا پلس کر دیا شیخین کی سنت، شیوخ کی سنت، خلفاء راشدین پہ جو چلے ہیں، یعنی اس قسم کے یہ پابندیاں بنا دی کہ ایسا نہ ہو کہ ان باتوں سے ہٹ جاؤ آپ۔ یہ سب باتیں منوا کے اس کے بعد ایک معاہدہ کیا جو امام حسن علیہ السلام کے صلح کے ساتھ عرض کر رہے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام کی آج ولادت کی تاریخ ہے، اور ان کی جس کو ہماری نظروں میں یہ تو ہمارے پاس کہتے ہیں کہ آج ولادت ہے، آج ولادت نہیں آج سالگرہ ہے، ہمارے کہتے ہیں ولادت ہے، ولادت نہیں سالگرہ ہے ہمارے پاس، مبارک مند ہے امام حسن علیہ السلام کی، امام حسن علیہ السلام کی ولادت بولو، آج ولادت ہوئی ہے کیا، سالگرہ ہے اس کی، تو وہ سالگرہ کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک مجسم عرض کر رہا ہوں نبوت کے کہ حسن منی پیغمبر نے اس کو فرمایا۔ بہرحال یہ تمام باتیں یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک نعمت تھی، اور ہم نے ان کو اس انداز سے لیا۔ پھر اس کے بعد جب حالات خراب ہوئے تو پھر معاہدہ امام حسن علیہ السلام جب یہ پامال ہوا تو پھر اس صلح امام حسن علیہ السلام نے قیام امام حسین علیہ السلام کو جواز بنایا، اور قیام امام حسین علیہ السلام کے لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا، بات کچھ تو شوسی وقت ساتھ دیا،
بعد میں عرض کر رہا ہوں کہ شہادت کے بعد یہ زندگیاں اٹھی ہیں. یہ بہرحال عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ سالگرہ امام حسن علیہ السلام کی آپ لوگوں کو مبارک ہو. اور یہ بہت مظلومیت کے ساتھ امام حسن علیہ السلام نے ایک زندگی گزاری، اور یہ بھلائیوں کے لیے. اور یہ نظر رکھے کہ انسان اپنے اختیار میں، آج بھی آپ اختیار میں. پیغمبر کا ارشاد آپ کو یاد ہے، انی تارک فیکم الثقلین، میں کتنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ 2 چیزیں. کون سی؟ کتاب اللہ. کیوں چھوڑے جا رہے ہیں کتاب اللہ؟ وہ اطرتی کتاب خدا ہے. کتاب خدا تک گمراہ کیا ہوتا ہے؟ گمراہ یہی ہوتا ہے کہ ایک فرد اپنے ہوا و ہوس کا پجاری بن جائے، اور ایک معاشرہ ہوس کا پجاری بن جائے، اور ایک معاشرہ الوہیت کو چھوڑ دے، توحید کو چھوڑ دے، دوسرے نظاموں کا طرفدار بن جائے، تاکہ تم گمراہ ایسے نہ ہو. یہ عرض کر رہا ہوں کہ مثلا امام صادق علیہ السلام فرماتے بنی الاسلام علی الخمس، بنی الاسلام علی الخمس، اسلام 5 چیزوں پہ بنیاد ہے. علی الصوم والصلاۃ والزکوٰۃ والحج والولایہ. کیا؟ الصوم روزہ، الصلاۃ الزکوٰۃ الحج والولایہ. توجہ یا نہیں؟ یہ ان 5 پہ. اب ہمارے معاشرے نے کیا کر رہا؟ روزے کو بھی لے لیا، نماز کو بھی لے لیا، زکوٰۃ کو بھی لے لیا. اب کتنا لے لیا وہ بھی بحث ہے، وہ بھی نہیں ہے. حج کو بھی لے لیا. نہیں، خود امام فرماتے ما نودی احد کما نودی للولایہ. جتنی دعوتیں ان تمام چیزوں سے زیادہ جس کی دعوت دی گئی ہے وہ ولایت کی ہے. ہم نے اتنی دعوت دی ہے، ما نودی احد کما نودی للولایہ. اتنی دعوتیں جتنی ولایت کی دی گئی ہے ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. صوم، صلاۃ، زکوٰۃ، حج کی اتنی دعوتیں نہیں ہیں جتنی ولایت کی ہے. اس لیے کہ اگر ولایت کے شعاع میں ہوگے، توجہ یا نہیں، تو تمہارا لنک اللہ سے ہوگا، تو یہ صوم، صلاۃ، زکوٰۃ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. بہت سارے اچھے کام تم سے صادر ہوں گے. تو انہوں نے فَأَخَذُ النَّاسَ، بعد میں افسوس کر کے فرماتے فَأَخَذُ النَّاسَ بِالْأَرْبَعِ. لوگوں نے یہ 4 چیزیں تو پکڑ لی ہے، صوم، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، وَأَخَذُوا أَخِيرًا، ولایت کو ہی چھوڑ دیا ہے. توجہ یا نہیں؟ پس ہم ایک مقام تقویٰ پہ پہنچتے ہیں تو خود کو بھی متقی بنائیں، ایک معاشرے کو متقی بنائیں. یہ دعوت دے الحکم للہ، اللہ کا حکم چلے گا، ولایت اس کی چلے گی، حکومت اس کی چلے گی، فرمان اس کا چلے گا. مجھ پہ کوئی بشر جو ہے وہ کوئی مسلط نہیں ہے. اس کے لیے اسباب فراہم کرنا، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ الٹا سمجھنا چھوڑ دے، اسلام کو صحیح انداز سے سمجھیں. اور ہمارے پاس افسوس یہ ہے کہ ہمارے پروگرام جو ہیں نا زیادہ تر خرچ ہوتے ہیں اس بنیاد پہ کہ ہم اسلام کو صحیح نہ سمجھیں. اب یہ اتنا افسوس ہوتا ہے. اور جتنا اسلام سمجھنے کی بات اگر آتی ہے تو وہاں ہم سب چاہتے ہیں کہ نہ سمجھیں تو اچھا ہے. یہ ہے مسئلہ. بہرحال میں نے آپ لوگوں کو بہت زحمت دی. مولا آپ لوگوں کو عظمت عنایت فرمائے، مولا توفیق دے. مولا ہم کو عرض کرو اہداف جس کے لیے ہم کو خلق کیا ہے خدا نے، ہم کو جس ترقی کے لیے ہم وہ حاصل کرنے کی مولا توفیق دے. میں شکر گزار ہوں برادران امامیہ کا جنہوں نے یہ زحمت کی اور مجھ پہ کرم فرمایا کہ میں حاضری دے سکوں. جو مجھے سن رہے ہیں برادران ان کا بھی شکریہ، جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاس ان برادران کا، جو ٹیم عرض کرو جو نشر کرنے کے لیے زحمت کر رہی ہے ان کا بھی شکریہ. بہرحال پروردگار عالم ہم کو دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ جو ہمارے پاس یہ ہے کہ ایسی نوکری ملے جس میں مال بھی ملے کام بھی نہ ہو، ایسا دین ملے جس میں مال ملے کام نہ ہو. یہ تصورات سے ہم کو نکل کے پروردگار عالم ہم کو اس جد و جہد کی طرف توجہ دے اور مشکلات مسلمین کو حل کرنے کے لیے ہم کو توفیق عنایت فرمائے. تو مثلا خصوصاً ہماری تنظیمیں جو ہیں
ریجنیں جو بنی ہوئی ہیں، ضلع جو بنے ہوئے ہیں، ڈویژنیں جو بنی ہوئی ہیں یا صوبائی جو بنے ہوئے ہیں، ان کو عرض کر رہا ہوں مثلاً یہ اب ہمارے پاس تنظیم ہے ضلعی، کوئی تو ایک ضلع کی تنظیم ہے، وہ چند آدمی ہیں، وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے آپس میں بیٹھتے ہیں، دوسرا دوست پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ پنگا لگا بیٹھے تنظیم کا ہوگا، تنظیم کا نہیں ہوئے گا تو اس میں شریک بھی نہیں ہوتے۔ حال ان کے یتیمان آل محمد، یعنی آل محمد کا نام لیوا ہے، ان کا مشن ان تک نہیں پہنچا ہے، ان کی خبر گیری کرنا تمہارا فرض ہے۔ ہم نہیں جاتے، ہماری یہ تبلیغی جماعت والے یہ بیچارے جاتے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، حقیقت میں یہ جا کے اللہ کا نام لیتے ہیں بیچارے۔ ہمارے پاس اگر آپ ایسے ہو تو یتیمان آل محمد کتنے بیٹھے، کبھی ملنے گئے، کبھی کہہ دو بھائی یہ ایسا حال کیسا ہے، تمہارے گاؤں کا حال کیسا ہے، تمہارے محلے کا حال کیسا ہے، تمہارے پڑوس کا حال کیسا ہے، یہ ہم نہیں پوچھتے۔ چلو نام بتا دو کہ ہم امامیہ آرگنائزیشن کی طرف سے ہی آئے، لیکن یہ نہ کہو کہ حتمی تم آ جاؤ ہمارے ممبر بن جاؤ، آپ چاہو ان کی خدمت کرنا، یہ ذہنیت ہمارے پاس نہیں آتی ہے۔ اگر آپ کسی پڑوس کی بھی، کسی محلے کی بھی خدمت کریں گے، جب تک آپ کا امامیہ کا ٹھپا نہیں لگے یا کسی جو تنظیم کا ہے وہ ٹھپا نہیں لگتا، آپ اسے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ذہنیتیں چھوڑیں، آگے بڑھیں تاکہ خدمات ہو سکیں۔ مولا توفیق دے، اب جتنے مرحومین ہیں ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ بھی پڑھ دے۔ سب کی خدمت میں جو سن رہے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام کے سالگرہ کی مبارکباد بھی عرض کرتا ہوں، اور ان کی مظلومیت اور ان کی جرأتوں کو سلام بھی عرض کرتا ہوں، ان کی مظلومیت کا آپ کو پرسہ بھی عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صلی علی محمد۔